الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں سے عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ عقائد جو عقیدے کی جمع ہے، اللہ نے اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں، انہی سے یہ عقائد مستنبط ہیں، نکالے گئے ہیں۔ عقائد کے بغیر عقائد درست نہ ہوں، ہمارے اعمال معتبر نہیں۔ غیر مسلم بھی نیکی کے کام کرتا ہے، بڑے بڑے رفاہی کام کرتا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر تو اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن چونکہ اصل ایمانیات اور ایمانیات کے بعد اعمال، اس کے نتائج آخر میں جا کے نکلیں گے مرنے کے بعد، تو چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو آخر میں بالکل خالی ہے۔ اور ایک مسلمان جس کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ڈھیرا خرچ کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی برکت ہے۔ کیوں؟ ایمان ہے، سب ایمان کا وہ ہے۔ تو پچھلے جمعے جو ایمانیات بیان ہو رہی تھی وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق، اس میں ایک سوال کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن میں سے بعض کا تذکرہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ سورۃ المؤمن میں اللہ نے۔ اور بعض روایات میں اگرچہ تمام انبیاء کرام کی تعداد 1.25 لاکھ اور بعض میں 2.25 لاکھ آئی ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ انبیاء کرام کی صحیح تعداد کا علم اللہ رب العزت کے حوالے کیا جائے۔ واللہ جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتی، پھر پرانا سبق، جنہیں جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، ہمارا سب پر ایمان ہے الحمدللہ۔ خاتم المرسلین
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے عقائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضور علیہ السلام کے بارے میں ہر مسلمان کے یہ عقائد ہونا ضروری ہیں جو ابھی بتلائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ زمانہ بے شک آپ کا آخر میں ہے، لیکن جتنے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے سردار ہیں، سید المرسلین۔ آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور نبوت کی گواہی دیے بغیر کسی شخص کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، قیامت کے دن کی ہولناکی سے جب ساری خلقت ہیبت زدہ ہوگی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس شفاعت کرنے کی درخواست لے کر جائے گی، تو سب انبیاء کرام علیہ السلام معذرت کر لیں گے، اللہ بہت غصے میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ میدان محشر میں جمع کرنے کے بعد سے حساب کتاب شروع ہونے تک ہزاروں سال کا عرصہ ہوگا، اور آپ علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ پھر حساب کتاب شروع کریں گے۔ نمبر 3، آپ کی امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی، حدیث میں فرمائیں گے، اور یہ امت دوسری امتوں کے مقابلے میں تعداد میں بھی زیادہ ہوگی جنت میں، اس کو بھی حدیث میں بیان فرمائیں گے۔ 120 منزلوں میں سے 80 منزلوں پر تو آپ کا قبضہ ہوگا، باقی 40 دوسروں کے حصے مانیں گے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ امت بھی زیادہ ہوگی نا، جنت میں بھی جائے گی، اور تعداد میں بھی امت زیادہ ہے۔ تو جب تعداد میں زیادہ ہے تو اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے دین میں سرخرو ہونے کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے جب اس امت میں پیدا فرمایا تو ہمیں اس کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وضو کیا کرو تو وضو بے راہ روی میں مت کیا کرو کہ بس ایک بوجھ ہے اتارنا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے، خود عبادت نہیں ہے لیکن عبادت کے لیے ضروری ہے، اور بہت زیادہ باعظمت چیز ہے، عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کیا کرو تو اپنے اعضائے وضو کو ذرا اوپر تک دھو لیا کرو، کونی سمیت دھونا ہے نا، تو اچھی طرح دھوئے، پوری کونی سب آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی جلدی میں وضو کر رہے ہیں کہ یہ حصہ تو رہ گیا جو فرض تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اعضائے وضو اگر صحیح ہوگا تو حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کی امت تو بہت زیادہ ہوگی اور آپ سے پہلی جو امت ہیں وہ بھی موجود ہوں گی، کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میں اپنی امت کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ وضو تو ہم یہاں کر رہے ہیں، شدید سردی میں کر رہے ہیں، گیس نہیں ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی میں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وضو کر رہے ہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ جو اعضائے وضو ہیں یہ قیامت کے دن میدان محشر میں چمکیں گے، اور دوسری امتوں کے مقابلے میں جب یہ اعضائے وضو چمکیں گے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے، ہم حضور علیہ السلام کی نظروں میں آ جائیں، اس کے لیے بہترین عمل ہے یہ وضو، اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ نمبر 4، قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے تلے یہ آپ کی امت آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ نمبر 5، آپ ہی مقام محمود اور حوض کوثر سے نوازے جائیں گے۔ ایک تو حوض کوثر بڑی عجیب چیز ہے،
حضور علیہ السلام ہم نے نہیں دیکھا، یہ ساری جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، انشاءاللہ وہیں جا کے دیکھیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے وہاں پر ایک حوض عطا فرمائے گا، اس میں پانی ہوگا، اس کو حوض کوثر کہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پانی کی کیفیت اور ذائقہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ جو پی لے گا اس کو پھر اس کے بعد جنت کی پوری زندگی، جو زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کے کوئی عدد نہیں ہے کہ 10 دن میں، 20 دن میں، 100 سال میں، 1000 سال میں ختم ہو جائے، نہیں، اس کو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، گنتی ختم، وہاں رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور دوسری کیفیت یہ ذکر فرمائی کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دست مبارک سے یہ عطا فرمائیں گے ہر امتی کو، جس کا جتنا تعلق ہوگا اپنے نبی سے، اس کا اتنا ہی قرب ہوگا حوض کوثر پہ سے پانی ملنے میں۔ اور ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حضرات، وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو یہ اپنے حوض میں سے پانی عطا نہیں فرمائیں گے، یہ حوض کوثر۔ اور دوسری چیز یہ کہ مقام محمود سے نوازے جائیں گے۔ مقام محمود، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مقام محمود اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے ہی عطا فرمائے۔ اب حضور علیہ السلام کو تو ملے گا، ہمیں تو کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کے لیے دعا کریں کہ اللہ حضور علیہ السلام کو مقام محمود عطا، ہمیں تو ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کے لیے دعا کریں، ہماری دعا کیا پدی کا شوربہ، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی یہ دعا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کیا دعا کرنا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ بخاری شریف میں یہاں تک ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں انک لا تخلف المیعاد کا بھی اضافہ ہے۔ باقی جو اضافے ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نماز کی کتابوں میں، اصل دعا دیکھ لیں کہتے ہیں غلط لکھی بھی، ہم یہ پڑھتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ سب غلط ہے۔ دیکھیے دعاؤں کے الفاظ میں نورانیت، روشنی اسی میں ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسی کو پڑھا جائے۔ اس میں مقام محمود، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جب اذان ہو جائے، خطبے کی اذان مراد نہیں ہے، اس سے یہ یاد رکھیے گا، خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں ہے، خطبے کی اذان کے بعد دعا بھی نہیں ہے، یہ عام 5 وقت نمازوں کی جو اذان ہے اس کے لیے ہے کہ جب یہ اذان ہو جائے تو اذان کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا ہم خود بھی پڑھیں، اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو، اپنے اولادوں کو بھی یاد کرائیں، نماز کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دعا تم پڑھو گے، کس کے لیے پڑھو گے؟ ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مقام محمود عطا فرما دے، پڑھیں گے ہم۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لے گا، میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنے فائدے کی چیز ہے، اس دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ مقام محمود۔ نمبر 6، افضل الخلائق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں، صرف انسانوں میں نہیں، صرف جنات میں نہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے جسے ہم جانتے ہیں جسے نہیں جانتے، تمام مخلوقات میں افضل ترین اور اللہ کے محبوب اور مقبول ترین بندے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ افضلیت میں کوئی فرد مخلوق، جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی حضور علیہ السلام کے برابر تو کیا قریب بھی نہیں ہے۔
حضور علیہ السلام کتنے بلند ہیں. نمبر 7 رسالت کا عام ہونا. حضور علیہ السلام قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے رسول ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب کے لیے. کتنی عام ہے رسالت. پہلے انبیاء علیہ السلام جو تشریف لاتے تھے ان کی رسالت نبوت علاقہ وار ہوتی تھی، سوائے چند کے. بھئی بنی اسرائیل میں اگر کوئی آیا تو بنی اسرائیل کے اندر ہے، دوسرے علاقے میں ہیں تو اللہ نے کوئی اور بھیجا ہے. علاقے وار ایک ایک زمانے میں کئی نبی موجود ہیں ہر علاقے کے اندر، لیکن حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پوری دنیا کے لیے اور تا قیامت تک کے لیے. نمبر 8 ختم نبوت. اللہ تعالی نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسان و جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انبیاء و مرسلین کا سلسلہ آپ کی نبوت پر ختم فرما دیا، آخری نبی. چنانچہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی یا نیا رسول نہیں آئے گا. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. ابھی خطبے میں آیت پڑھی سورہ احزاب میں، یعنی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، ختم نبوت. لہذا اس آیت شریفہ کی روح سے جو شخص بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اور جب کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بڑی جلدی ہے امت جو اس کی طرف بھیج جاتی ہے، حالانکہ نبی بنائے جانا ختم ہو چکا. جو نئے نبی کو مانے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور میں نے یہ بات کہی ہے نیا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ آج کل ایک فتنہ ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضور علیہ السلام سے پہلے، تو نئے کہاں سے ہوئے؟ وہ تو پہلے گزر چکے، اللہ نے آسمان کو اٹھا لیا. پھر یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ تشریف لائیں گے تو اپنے دین پر عمل نہیں فرمائیں گے، میری شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. اس لیے نیا نبی نہیں ہے، وہ پرانے نبی ہے. نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا. غلام احمد قادیانی ملعون نے دعویٰ کیا کہ میں پہلے تو کہا میں نبی ہوں، پھر کہا میں عیسوی ہوں. بڑا عجیب پاگل قسم کا آدمی تھا، بڑا عجیب. اس نے اپنے علاقے میں جو مسجد عبادت خانہ بنوایا ہوا تھا وہاں پر اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسوی ہوں. کسی نے کہا پاگل ہو گیا، حضور علیہ السلام نے تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو مینارے پر تشریف لائیں گے، تیرے عبادت خانے میں تو مینارہ نہیں ہے. وہ مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خبر اپنے منہ سے بڑھ گئے، بڑی عجیب تقریر کرتے تھے. میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو بہت زمانہ ہوا کیسٹ میں سنی تھی. تو فرمانے لگے جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو مینارے پر تشریف لائیں گے، اس نے کہا مینارہ بنا دو، کیا ہوا؟ تو قاضی صاحب نے ایک مثال دی، کہنے کہ بیت الخلا گئے، لوٹے میں تھا سوراخ، تو نل تو نہیں ہوتا تھا پہلے، تو باہر سے بھر کے لے جاتے تھے لوٹا. وہ ادھر بیت الخلا میں فارغ نہیں ہوتا تھا، لوٹا پہلے فارغ. تو یہ مرزا صاحب کہنے کہ اچھا میں تیرا علاج کرتا ہوں، پہلے استنجا کروں گا بعد میں فراغت کروں گا. اتنا بے وقوف ترین شخص تھا. لوگ کیسے پتہ نہیں اس کی طرف چلے جاتے، لوگوں کو کہتے سنیں گے میں کیا فائدہ ہے ان کی طرف توجہ کرنے کی، ان کی طرف ان کے پیچھے پڑنے کی. بٹ ٹھیک ہے یہ بھی ایک جماعت ہے، جماعت نہیں ہے. ہمارے آئین میں خلاف قانون ہے، پاکستان کے آئین میں کافر ہے، ہمارے آئین کے مطابق کافر ہے. اس لیے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، جو کوئی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو قتل کرایا ہے، اس کے ساتھ جنگ کی ہے، جہاد کیا. نمبر 9 رحمت اور ہدایت. اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور باعث ہدایت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، الا رحمتا للمؤمنین نہیں، پورے جہان کے لیے رحمت ہے.
نمبر 10، آپ کی اطاعت ہر شخص پر فرض ہے. آپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، آپ کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.